اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اگر آپ ہمارے اس موضوع کو آخر تک سننا چاہتے ہیں، ہمارے چینل رب کی شان قاری برکت علی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، جو اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ محبوب سرور کونان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تقدیر کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کے مانگنے والے کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اپنی حاجات کو پورا کرنے والا آدمی جب مانگتا ہے اللہ رب العزت محبوب کے صدقے سے، محبوب کا مہینہ ہے، اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں کہ مانگ میرے بندے، میرے سے مانگ، کیا مانگتا ہے، محبوب کے صدقے سے میں آپ کو عطا کر دوں گا۔ جی کیونکہ محبوب کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر شان قدرت یہ ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں اور ملائکہ کے ہاتھ کے اندر وہ کتاب دے دی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں لکھنے والے نے لکھ دیا، پھر جب دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آدمی گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے وہ فیصلے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی دعاؤں کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اللہ والوں سے دعا بھی کروانی چاہیے، اور وظائف کی طرف جو جاتا ہے وظائف کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے وظیفے کی وجہ سے ان کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو مانگتا ہے، جس کی اس کو طلب ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ ہے، سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، اس کو عام وظیفہ نہیں سمجھنا، یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر جس نے نہیں کیا وہ کر کے دیکھ لے، جس نے کیا ہے اس کو تو معلوم ہے اللہ نے سورۃ کوثر کے اندر کتنی بڑی طاقت رکھی ہے۔ اس کے پڑھنے سے دشمن ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور جو بندش ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ کاروباری آدمی جب کاروبار کے لیے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اولاد والا اولاد کے لیے مانگتا ہے، بے اولاد آدمی اولاد مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ جو آدمی گھر کے اندر رزق کی تنگی کے لیے اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر فراوانی اور تنگ دستی کو دور کر دیتے ہیں۔ فراوانی ایسے آتی ہے جیسے بارش ہوتی ہے، تنگ دستی ایسے جاتی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ ہو، یہ ایسی صورت ہے۔ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ، اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ دل کے اندر سکون آئے گا، دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ اس صورت کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا حاصل ہوتا ہے، جس نے پڑھا ہے اگر اس کا ایک بھی آپ کو یہاں مثال دے دی جائے، آپ کے دل کے اندر ایسا شوق پیدا ہو جائے گا، آپ اس کو پھر چھوڑنا قبول نہیں کرو گے، بھولنا قبول نہیں کرو گے۔ سورۃ کوثر وہ چیز ہے، اگر کوئی آدمی آسمان کے اندر چلنے والوں کے لیے پڑھ دے تو وہیں رک جائیں۔ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت خاص مجرب وظیفہ ہے۔ علماء کی تحقیق، جو وظائف کو کرنے والے ان کی تحقیق، جو عامل ہیں ان کی تحقیق کے اندر یہ آیا ہے، سورۃ کوثر اول آخر درود پاک تین مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سورت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملانا ہے۔ یعنی مثال
مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سورت کے اندر پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آخر کے اندر 3 مرتبہ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کا زیادہ مجرب وظیفہ یہ ہے، ساتھ پانی کی بوتل رکھ لیں، جب 101 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں اس کے اندر پھونک مار لیں۔ جب پھونک مار لو گے پھر جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے پانی پیو گے، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کاروبار کے لیے پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھ کر پانی پی بھی لے اور اپنے کاروبار کی جگہ پر اس پانی کے چھینٹے مار لے، پھر اس کاروبار کے اندر ترقی دیکھنا کیسے ہوتی ہے۔ جو گھر کے اندر رزق کے لیے پڑھتے ہیں وہ بھی بوتل کے اندر پھونک مار کر ہر روزانہ صبح و شام اس پانی سے پورے گھر کے اندر چھینٹے ماریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، جو بندش رزق والی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کی طرف اس مقصد کو صحیح معنی سمجھاتے ہیں۔ جو آدمی جس کی شادی کے اندر بندش ہو اس کو پڑھے صبح کے وقت اول آخر درود پاک، اور صبح و شام اس کا وظیفہ کرے، سورۃ کوثر کا 101 مرتبہ پڑھے، بمائے بسم اللہ پڑھے۔ اور جس کی اولاد نہ ہو وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بمائے بسم اللہ 101 مرتبہ پڑھے، اور پریشان حال تہجد کے وقت خاص طور پر پڑھے، ویسے بھی ہر حال میں پڑھ سکتا ہے، مگر جو پریشانی ہو اس کو دور کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھے۔ تہجد کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی پریشانی رکھے، اللہ کے آگے دعا مانگے، گڑ گڑائے، پھر اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مانگے، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور جس آدمی کا کاروبار نہ ہو یا کاروبار ہے صحیح طرح چل نہیں رہا، پھر اس سورت کو بمائے بسم اللہ 101 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اگر کاروبار نہیں ہے تو کاروبار مل جائے گا، اگر ہے تو اس کے اندر وسعت ہوگی، برکت ہوگی، ترقی ہوگی، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ کے رنگ ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اللہ کی برکات آپ کے گھر کے اندر ڈیرا لگا لے گی۔ اور ایک اور ہے، جو آدمی دشمن سے تنگ ہو یا دشمن اس کو تنگ کر رہا ہو یا دشمن کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، وہ دشمن کے لیے اس طرح پڑھے، بمائے بسم اللہ دوپہر کے وقت پڑھے، سورۃ کوثر کو بمائے بسم اللہ 101 مرتبہ پڑھے، اور دشمن کو پھر بھاگتا ہوا دیکھے کہ کیسے بھاگ رہا ہے، دشمن کو پھر جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، پھر آپ دیکھو گے کہ دشمن ہمارا کہاں چلا گیا ہے۔ دوسرا، جس کی اولاد نافرمان ہو وہ پانی کے اندر 101 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھے، پانی کے اندر پڑھ کر اس بچے کو پلا دے، انشاءاللہ وہ اولاد جو نافرمان تھی مطیع ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی، والدین کی عزت کرنے والی ہو جائے گی، والدین کا ادب کرنے والی ہو جائے گی، اور اس بوتل کے اندر پڑھ کر اس کو پلایا جائے۔ ایک اور اس کے ساتھ تحقیق کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عاملوں سے یہ نسخہ حاصل ہوا ہے، جس گھر کے اندر رزق کی کمی ہو سورۃ کوثر کو صبح و شام پڑھے، پانی کے اندر دم کرے، جو پانی استعمال ہوتا ہے کھانے کے وقت یا کھانے کے اندر یا پینے کے لیے یا ہانڈی کے لیے یا آٹے کے لیے، اس کے اندر تھوڑا سا ملا دیں، انشاءاللہ پھر دیکھنا ترقی کیسے ہوتی ہے، کاروبار کے اندر گھر کے اندر خوشحالی
کیسے آتی ہے؟ یہ سورۃ کوثر عام وظیفہ نہیں ہے، اس کو پڑھ کر دیکھنا، انشاءاللہ اللہ رب العزت فتوحات کے دروازے کھول دیں گے، برکت کے دروازے کھول دیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے، رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے کرنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسی برکات نازل فرمائیں گے، ایسی رحمتیں نازل فرمائیں گے، پھر آپ نے اس وقت کہنا ہے کاش کہ یہ عمل میں پہلے کر لیتا۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ ہم سب کے رزق کے اندر، مال جان کے اندر، آل اولاد کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔